ویسے یہ بتائیے کہ جو آپ کی بنیادی ایجوکیشن کی بات ہوگی، کوئی بچپن کا کوئی ایسا واقعہ کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کیا سوچا، آپ کے جو حقیقی بہن بھائی ہیں وہ کتنے ہیں، ان کی اب کیا کیا مصروفیات ہیں؟ جی جی میرے آپ پیچھے کب کب جاتے ہیں اپنے گاؤں میں؟ جی جی میرے والد صاحب پولیس افسر تھے، وہ سب انسپیکٹر ریٹائرڈ ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ابھی تو ریٹائرمنٹ کی زندگی، ویسے پرائیویٹ طور پر ایک ادارے کے ساتھ وہ منسلک ہیں، ان کے لیگل ایڈوائزر کے طور پر، کیونکہ وہ زیادہ قانون پڑھے ہوئے تھے، قانون جانتے تھے پولیس کے اندر رہ کر بھی، تو اب بھی وہ ایک ادارے میں بطور لیگل ایڈوائزر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 70+ ہیں ان کی ایج، لیکن ابھی مطلب متحرک ہیں ماشاءاللہ، بارش ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ کا شکر ہے، عبادت گزار ہیں۔ اور 3 ہم بہن بھائی، 3 بھائی ہیں، 2 بہنیں۔ تو جو سب سے بڑا ہے وہ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اس سے جو چھوٹے یعنی مجھ سے جو بڑے ہیں درمیان والے، وہ پولیس کے ساتھ منسلک ہیں۔ وہ آپ پہ رش تو کرتے ہوں گے بہنیں، خاندان، گاؤں کے بچے اور بھائی، کہ کبھی دیکھیں نا علماء کرام کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پیچھے رہ جائیں گے، کیا کریں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ تو ایک لطیفہ بھی ہے کہ جی مولوی کھاندے بہت نے، تو جی انہوں نے کہ اپنے بچے مدرسے داخل کراؤ، تو نہیں کھائے گا کتوں؟ تو جو روٹی کھانا کس طرح ماشاءاللہ فخر کرتے ہیں آپ؟ جی میں خاندان کا اس وقت بھی یعنی پہلا فرد ہوں جو عالم دین مکمل بنا۔ جس وقت میں نے حفظ کیا تھا اس وقت میں پہلا حافظ تھا۔ اس کے بعد پھر ماشاءاللہ میرے کزن ہیں، تایا کے بیٹے ہیں، پھپھو کے بیٹے ہیں، پھر انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ وہی جو قاری بشیر صاحب تھے ہمارے، وہ بنیاد بنے اور انہوں نے ماشاءاللہ ان سب کو حفظ کی طرف لگایا۔ تو الحمدللہ اب بھی جب گاؤں میں جانا ہوتا ہے، کوئی محفل ہو، میلاد شریف کا برادری سے ارائیں برادری، چودھری ہیں جی، بس چودھریوں نے کام کرے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ اللہ نے ویسے جو ایک والد صاحب کو ایک علاقے میں عزت عطا فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ پولیس کی وہ عزت نہیں ہے جو آج سے کوئی 10 15 20 سال پہلے تھی۔ وہ تو پاور تھی نا، ہاں جی، تو ایک سپاہی آتا تھا پورا گاؤں ڈرتا تھا، تو علاقے میں اس حوالے سے بھی بڑی ریپوٹیشن تھی، اچھا عزت تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اب عزت ملتی ہے وہ شاید عزت وہ کسی چودھری کو یا کسی نمبردار کو یا ایم پی ایم این اے کو شاید وہ نہیں ملتی جو ہم اہل دین کو ملتی ہے، دین والے لوگوں کو ملتی ہے۔ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور میں اپنے گاؤں میں جب بھی جاتا ہوں تو مجھے میرے دوست ملتے ہیں، بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ اللہ کے دوستوں کے اندر ایک فرینک ہوتی ہے، لیکن وہ مجھے احترام دیتے ہیں، اور یہ احترام اسی دین کی سنت کی وجہ سے، بالکل امامہ کی دین کی برکت سے۔ داڑھی کی برکت تو وہ اب مطلب ابھی میرے کزن کی شادی ہے اگلے ہفتے اتوار کو، تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے آنا ہے اور ہم نے محفل میلاد کرانی ہے، آپ نے بیان کرنا ہے۔ تو مطلب اس طرح وہ الحمدللہ رسپیکٹ ملتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یونیورسٹی کے اندر بھی اللہ نے دین کی وجہ سے مجھے وہ رسپیکٹ دی ہے۔ مختلف شعبوں کے لوگ جو ہے نا وہ جو عزت دیتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں ہوتی جو مجھے ملتی ہے، وہ کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ تو آپ کو فائدہ ہی پڑا کہ گھر بھی قریب ہے، ادارہ بھی قریب ہے، یونیورسٹی بھی؟ جی جی الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ پیر صاحب کے وصال کے بعد بڑا افسوس ہوا، پیر صاحب کے وصال سے جو نقصان ہے اس کو تو ہم پورا نہیں کر سکتے، ہم دعائیں کر سکتے ہیں اور اللہ پاک ان کے مزید جو مقام ہے اس کو بلند فرمائے۔ تو کس طرح آپ ادارے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں؟ کیا کیا وہاں ایجوکیشن ہے؟ کتنے بچے ہیں؟ کیا مشکلات ہیں؟ کتنا خرچہ ہے؟ جی پیر صاحب جو قبلہ پیر عابد حسین سیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی، ان میں بہت زیادہ کمال کی چیزیں تھیں۔ میں نے زندگی کے اندر خلوص اور توکل، باقی تو ان میں خصوصیات تھیں، علم دوستی، آپ نے جس طرح کتاب کا ذکر کیا، کتاب سے ان کو بڑی محبت تھی۔ میں ان کے ساتھ پشاور گیا ہوں، ہمارے بڑے حضرت صاحب پہلے پشاور ہوتے تھے، بعد میں پھر ہجرت کر کے ادھر تشریف لے، تو ہم پشاور جاتے تھے۔ تو پھر صاحب بات لمبی ہو جائے گا، میں نے دیکھا ان کے پاس پوری لسٹ کتابوں کی، جی جی، تو انہوں نے کہا یہ ساری کتابیں نکال، لمبا پرچہ تھا جی۔ تو جو ہم کسی مکتبے میں داخل ہوتے تھے نا، کتب خانے میں، تو مجھے یہ یقین ہوتا تھا کہ اب یہاں سے جیب خالی ہو گیا ہم باہر نکلے۔ اور بعض اوقات وہ جو دکان والا تھا اس کا ادھار ہو جاتا تھا، کتابیں جو ہے نا وہ ہم لے لیتے تھے، تو وہ بھی سب کہتے تھے پیسے بعد میں ہم دے دیں گے آپ کو، تو یہ
ماشاءاللہ ابھی کتب خانہ جو ہے وہ بڑا رچ لائبریری ہے. تقریباً کتنی کتابیں؟ تقریباً آپ اندازہ لگائیے کہ صرف تفسیر جو ہے وہ 100 کے قریب ہے. اللہ، یعنی اتنی تفاسیر میں نے آج تک کسی لائبریری میں قرآن پاک کی تفاسیر کا 100 تفاسیر کا مجموعہ تقریباً موجود ہے. ہاں جی تقریباً. اور وہ انہوں نے پشاور، کوئٹہ، ایران، میرا خیال ہے کہ پاکستان لاہور کسی لائبریری میں نہیں ہوگی. میں نے بڑی بڑی لائبریری دیکھی ہیں لیکن تفاسیر کا اتنا مجموعہ مجھے کسی جگہ نظر نہیں آیا. میں اپنے پی ایچ ڈی اور ایم فل کے تھیسز میں مختلف لائبریریوں میں جاتا رہا ہوں لیکن اتنا تفسیر کا مجموعہ کہیں نظر نہیں آیا. اسی طرح حدیث ہیں، فقہ ہے اور سیرت کی کتابیں ہیں. پھر اس کے بعد شخصیات کے حوالے سے یہ ہم نے مختلف جگہ بنائی ہوئی ہیں. جو کہ جگہ ایک نہیں ہے ہمارے پاس، تو ایک جگہ تفسیر اور حدیث رکھی ہوئی ہے، ایک جگہ فقہ اور سیرت رکھی ہوئی ہے، ایک جگہ شخصیات ہیں، درسی کتب ہیں، پھر رسائل جرائد وغیرہ ہیں. اس طرح ہم نے اس کو مختلف جگہ تقسیم کیا. تو ماشاءاللہ کافی کتابیں ہیں. اس کو بھی ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکے. ایک سافٹ ویئر دوست ایک کہہ رہے تھے ہم بناتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس میں وہ باقاعدہ پتہ چلے گا کہ ادارے کے اوپر بات ہم کر. جی. تو قبلہ پیر صاحب کے وصال کے بعد ادارے کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ آئی. میں یونیورسٹی بھی جاتا تھا، وہ بھی ان کا حکم تھا. اس وقت انہوں نے ڈاکٹر صاحب سعیدی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں یونیورسٹی میں ضرورت ہے تو حافظ صاحب کو آپ بھیجیں. تو وہ بھی ان کے حکم سے شروع ہوا. تو جامعہ کے اندر ہمارا شعبہ حفظ ہے، ناظرہ، حفظ، درس نظامی. بچیوں کا علیحدہ سے ہے، بچوں کا علیحدہ سے ہے. بچیوں کا شعبہ جو ہے اس میں میری وائف ہیں، وہ بھی شہادت العالمیہ مکمل ہیں، حافظہ بھی ہیں، بی اے تک انہوں نے ویسے پڑھا ہوا ہے تو وہ سپروائز کرتی ہیں بچیوں کا جو سارا ادارہ ہے. تو بچوں کا جو ہے نا وہ کتنی ٹوٹل تعداد؟ تو تعداد تقریباً ہماری بچوں اور بچیوں کی ملا کے 250 کے قریب بنتی ہیں. اس میں جو ہمارا رہائشی جو طلبہ ہیں وہ تقریباً کوئی 90 کے قریب ہیں. یعنی 100 افراد کا کھانا ہم تین وقت کا کھانا دینا، ان کی ساری رہائش، سارے معاملات. تو یہ بس قبلہ پیر صاحب کے ساتھ جو منسلک مخلص افراد تھے ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. باقی جامعات کا جس طرح آپ کو علم ہے مقید حضرات جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ سیٹ اپ چلتا ہے. کافی مشکلات آپ سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں ہمیں کرنا پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ سیٹ اپ چل رہا ہے الحمدللہ. ابھی ہم انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک بعد جب ہمارا نیا سیشن شروع ہوگا درس نظامی کا تو اس میں انشاءاللہ میں شعبہ تجوید و قرات کا بھی ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں.